بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور نئے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاشفات اور کرامات پارٹ 1۔ احادیث نبویہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس طرح اور کمالات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طرح آپ کا صاحب حوارق عادت ہونا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جس قدر فارق عادات اور مکاشفات کا ظہور آپ سے ہوا، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامات آپ کی وہ عظیم الشان فتوحات ہیں جو نہایت قلیل مدت میں نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں حاصل ہوئیں۔ سب سے بڑی کرامت آپ کی وہ اسلامی خدمات ہیں جن کا ظہور آپ سے ہوا۔ ایک روز آپ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ یکایک بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا۔ تمام حاضرین کو حیرت تھی کہ یہ بے ربط جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بے تکلفی زیادہ تھی۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آج آپ نے خطبہ کے درمیان میں یا ساریۃ الجبل فرمایا تو آپ نے اپنے ایک لشکر کا ذکر کیا جو عراق میں جہاد میں مشغول تھا۔ اس لشکر کے سردار ساریہ تھے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن کی فوج سامنے سے بھی آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی آ رہی ہے، جس کی ان لوگوں کو بالکل خبر نہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل قابو میں نہ رہا اور میں نے آواز دی کہ اے ساریہ، پہاڑی سے مل جاؤ۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب ساریہ کا قاصد آیا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ لڑائی میں مشغول تھے کہ یکایک یہ آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل۔ اس آواز کو سن کر ہم لوگ پہاڑ سے مل گئے اور ہم کو فتح ملی۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے، اور دریائے نیل کا یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک کواری جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتی ہے ڈالی جاتی ہے۔ اگر کسی سال ایسا نہ کیا جائے تو دریائے نیل نہیں بڑھتا اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اسلام ایسی وحشیانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہم کو تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ اس خط کے ڈالتے ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا۔ سالہائے ما سبق کی نسبت 6 گز زیادہ بڑھا، اور اس دن سے یہ رسم بد موقوف ہو گئی۔ زمانہ قحط میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی برسنے کی دعا مانگی اور پانی برسا تو کچھ بدو لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین، ہم لوگ فلاں دن فلاں وقت اپنے جنگلوں میں تھے کہ یکایک ایک ابر اٹھا اور اس سے یہ آواز آ رہی تھی، یعنی اے ابو حفص، آپ کے لیے بارش آ گئی۔ اسود انسا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص عبداللہ بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے اس کذاب نے کہا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا میں ہرگز تجھ کو نبی نہیں مانتا۔ اسود نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ عبداللہ بن سویب نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اسود آگ بگولا ہو گیا اور اس نے عبداللہ بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ نے ان پر کچھ اثر نہ کیا۔ آخر اسود نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ وہ مدینہ آئے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اسود نے آگ میں جلانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ نے بچا لیا۔ اس قصہ کو نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے سنا تھا، نہ مدینہ میں کوئی اس حال سے واقف۔ آپ نے کھڑے ہو کر عبداللہ بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شبیہ اس امت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب عراق میں کوہ حلوان کے دامن میں پہنچا اور نماز عصر کے لیے اذان دی گئی تو پہاڑ سے اذان کا جواب آیا۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر
تو پہاڑ سے آواز آئی، یعنی اے موزن تو نے بڑی ذات کی بڑائی بیان کی ہے۔ اور جب موزن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اس طرح ہر کلمہ کا جواب پہاڑ سے آیا۔ جب اذان سے فراغت ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اے شخص اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، کہ تو فرشتہ ہے کہ جن ہے یا خدا کا کوئی بندہ ہے، تو نے اپنی آواز تو ہم کو سنا دی، اب اپنی شکل بھی ہم کو دکھا دے، کیونکہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر ایک جگہ سے شک ہوا اور ایک بوڑھے شخص نمودار ہوئے اور انہوں نے بعد سلام کہا کہ میرا نام زرید بن برشملہ ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہوں، انہوں نے ہی مجھ سے اس پہاڑ میں ٹھہرایا ہے اور میرے لیے اپنے نزول تک درازی عمر کی دعا کی ہے۔ اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سلام کہنا اور کہنا قیامت قریب آ گئی ہے، اور بھی اس قسم کی چند باتیں کر کے نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر ہر چند تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک روز خواب میں سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو عمر بن خطاب کی نسل سے ہوگا اور عمر بن خطاب کی روش اختیار کرے گا۔ یہ اشارہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا کہ وہ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔